سب سے پہلے ایوب خان نے چور بازاری اور پرمٹ باز سیاستدانوں کے احتساب کا فیصلہ کیا۔ پھر یحییٰ خان نے 313 نوکرشاہوں کو بدعنوانی و گھپلے کے الزام میں برطرف کر دیا۔ پھر اگلے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو نے 1400 بیوروکریٹس کو نااہلی و نامعلوم کرپشن الزامات کے تحت چلتا کیا۔ پھر اگلے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق نے پہلے احتساب پھر انتخاب کی تلوار سونت لی اور بھٹو حکومت کے خلاف اختیارات کے غلط استعمال اور سیاسی مخالفین کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے موضوعات پہ کئی ہزار صفحات کے وائٹ پیپرز شائع کیے۔ ان کے بعد آنے والے صدر غلام اسحاق خان نے پہلے بے نظیر اور پھر نواز شریف حکومت کو کرپشن الزامات میں چلتا کیا۔ پھر بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت کو اگلے صدر فاروق لغاری نے انہی الزامات کے تحت برطرف کیا۔ پھر نواز شریف کی دوسری حکومت نے بے نظیر اور آصف زرداری کے خلاف احتساب بیورو میں کرپشن ریفرنس دائر کیے۔ پھر اگلے فوجی چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف نے سابق احتساب بیورو کی جگہ نیب کا ادارہ قائم کیا۔ نیب پچھلے 18 برس سے متحرک ہے، مگر جتنی کرپشن ایوب خان سے پہلے تھی اس سے کہیں زیادہ آج بتائی جاتی ہے۔ گویا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ آج تک فوجی حکومتوں نے سویلین یا سویلین حکومتوں نے سویلینز کا احتساب کیا ہے۔ آج تک کوئی سویلین حکومت کسی فوجی حکومت کا احتساب نہیں کر سکی۔ صاف ستھرے پاکستان کا نعرہ لگانے والی عمران حکومت کا اینٹی کرپشن کیلنڈر بھی بعد از مشرف 2008 سے شروع ہوتا ہے۔ نیب کے دائرہ زد میں تمام ادارے آتے ہیں، مگر عدلیہ اور فوج کو استثناء حاصل ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دونوں اداروں کا اپنا اپنا اندرونی احتسابی ڈھانچہ ہے، لہٰذا دونوں کو اس احتسابی چھتری کی ضرورت نہیں کہ جس کے نیچے باقی پاکستان ہے۔ ہر وہ شعبہ، ادارہ، حاضر و ریٹائرڈ اہلکار، ٹیکس دہندہ اور عام شہری کہ جس کی تنخواہ، پنشن، مراعات اور سبسڈی کا دار و مدار براہ راست یا بلا واسطہ پاکستان کے خزانے پہ ہے، مگر کسی بھی جواز کے تحت عمومی احتسابی قوانین کی زد سے باہر ہے، تب تک آپ قومی کنویں سے کرپشن کے 40,000 ڈول بھی نکال لیں تب بھی کنواں پاک نہیں ہوگا۔ کشکول کے پیندے کے بڑے بڑے چھید بند کیے بغیر ہی اس میں سرمایہ کاری، قرضے اور امداد ڈلتی رہی تو باقی زندگی بھی یہی سوچ سوچ کے سر کھجاتے گزر جائے گی کہ چین نے 40 برس میں 70 کروڑ افراد کو غربت سے آخر کیسے نکال لیا، ملائیشیا کی آبادی 3 کروڑ اور زر مبادلہ کے ذخائر 104 ارب ڈالر کیوں ہیں، اور ہماری آبادی 22 کروڑ ہونے کے باوجود زر مبادلہ کے ذخائر 8 ارب ڈالر کیوں ہیں۔ اچھا، بس ایک کام کر لیں، صرف اپنی خارجہ پالیسی پہ نظر ثانی کر لیں، اگلے 20 برس میں آپ بھی ملائیشیا ہو جائیں گے۔